نجات یافتہ یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا تھا. میرے چیزوں وہ عام لوگ نہیں ہیں. آپ عام زندگی کو بسر کریں یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے, لیکن وہ عام لوگ نہیں ہیں. وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ خدا سے پیدا ہوئے ہیں. اور جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ خدا کا تخم جو ہے اس میں بنا رہتا ہے. خدا کا تخم جو ہے, خدا کا ڈی این اے جو ہے اس میں بنا رہتا ہے. جسمانی لحاظ سے دیکھیں, یشوع بیٹا کس کا بیٹا ہے؟ کیا خوب ہوتا تھا وہ نظارہ جب ہم یہاں پر آتے تھے, ان سے ملتے تھے, دلی خوشی ہوتی تھی. اور کم لوگ اس طرح کے میں نے 20 سالہ خدمت کے اندر دیکھے ہیں. لیکن خدا کی مرضی پوری ہو. یہ کن کا بیٹا ہے؟ ان کے اندر جو ڈی این اے کن کا ہے؟ تخم جو ہے وہ کس کا ہے؟ کس کے نام سے یہ جانا جاتا ہے؟ پاسٹر احاظ صاحب کے نام پہ. خدا نہ کرے میرے جو باپ کا نام ہے وہ جیمس, میں تھوڑا بات چینج کرنے لگا ہوں, اس کا نام ہے, میرے باپ کا نام جیمس ہے. اگر میں مر جاتا ہوں اور 10,000 لوگوں کے بیچ میں گھوم جاتا ہوں, میری شکل جو بگڑ جاتی ہے, کچھ ہاتھ سے اس طرح کا ہوتا ہے, اگر انہوں نے مجھے پہچاننا ہوگا, مجھے ڈھونڈنا ہوگا تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ 10,000 لوگوں کے اندر ڈی این اے کے ساتھ بندہ ڈھونڈا جاتا ہے. تو جن کے اندر خدا کا ڈی این اے, جن کے بیچ خدا کا تخم ہے, اور لکھا ہوا ہے کہ رہتا ہے, وہ بنا ہی رہتا ہے. خدا کا تخم جن کے اندر ہے ان کے اندر وہ بنا ہی رہتا ہے, چاہے وہ 10 ارب لوگوں کے بیچ کیوں نہ ہو. میرے اندر میرے باپ کا تخم ہے. میرے عزیزوں ذرا سنیے گا غور سے, مجھے موت آنی ہے, میں نے مرنا ہے, ہر کسی نے مرنا ہے, لیکن جن کے اندر میرے خدا کا تخم ہے, روح القدس کے وسیلہ سے لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, اس کے اندر بنا رہتا ہے. وہ قبر میں بھی آپ لوگوں کو مرنے نہیں دیتا, اور ایک ایسی امید دے دیتا ہے جس کو لے کر آپ جی اٹھتے ہیں اور یسوع مسیح ناصری کے ساتھ کھڑے ہونے کی امید رکھتے ہیں. ایسا تخم جو مرنے ہی نہیں دیتا, ایسا تخم جو امید کو جلا دیتا ہے. اور میری بات کو ذرا سنیے گا کہ جب تخم آپ کے اندر میرے باپ کا ہے, میرے ڈیڈی کا ہے, تو آپ کس کے بیٹیاں اور بیٹے ہوئے؟ کیا کبھی آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ میرے باپ ڈیڈی جی مجھے یہ چیز چاہیے؟ کیا کبھی آپ اس کے قدموں میں گئے ہیں, جا کر ایسے کہا خداوند میں چاہتی ہوں باپ ڈیڈی میں مانگتی ہوں تجھ سے, اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وہ ایسے آپ لوگوں کو پکڑے گا اور اپنے گلے سے لگا لے گا اور کہے گا میری بیٹی اور میرے بیٹے میں جانتا ہوں, اور مجھے انتہا کی خوشی ہوئی ہے کہ تو اس دنیا سے نکل کر میری باہوں میں آ گیا ہے. میں تیری ضرورت کو پورا ہی نہیں کرنے والا, میں تیری سوچ سے 1000 گنا تیری زندگی کے اندر کروں گا. میرے کے اندر کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ چاہتا ہے میرے عزیزوں, میری بیٹیوں, میری بہنوں, بزرگاں ماؤں اور میرے بھائیوں, بچوں, وہ چاہتا ہے کہ اگر تخم اس کا آپ لوگوں کے اندر ہے تو آپ اس سے دور کیوں ہیں؟ وہ عجیب ترین کام آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کرنا چاہتا ہے, کیوں نہیں آپ اپنا آپ اس کو پیش کرتے, دے دیتے. ہاللیلویہ. میرے عزیزوں دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر
یہ جس کا میں نے حوالہ آپ لوگوں کو کوٹ کروایا ہے, دیا ہے, جس نے یہ قلم بند کیا, تحریر کیا اپنی نصیحت, تربیت, ترقی کے لیے, اس کا نام کیا ہے؟ یوحنا عرب. یہ یوحنا عرب نہیں لکھا ہوا ہے, خط بھی. کیا ہوا؟ اس کے اندر خدا کا تخم تھا, اور اس کو کیا کیا؟ انہوں نے پکڑا اور جلتے ہوئے تیل کے اندر اس کو کیا کیا؟ پھینک دیا. تیل جل رہا ہے اور اس کو پھینک دیا تاکہ یہ کیا کرے؟ جل جائے اور ایک اچھا پکوڑا بن جائے. کیا اس کا بال بھی جلا تھا؟ کیوں نہیں جلا تھا؟ کیونکہ یہ ہر روز اپنے باپ کے پاس جاتا اور اسے رفاقت کرتا, اس سے باتیں کرتا اور اسے یہ کہتا کہ اگر مجھے مرنا بھی پڑے گا تو میں تیرے لیے مر جاؤں گا. لیکن باپ نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے, کوئی دنیا کی ایسی آگ نہیں ہے, کوئی ایسا آئل نہیں ہے کہ جو تیرے بال کو بھی بھیگا کر سکے. وہاں پر بھی خدا کا تخم تھا جو اس کے اندر بنا ہوا تھا, جو اس کو نقصان نہیں پہنچنے دے رہا تھا. میرے عزیزو, آج بھی بلکہ اس سے زیادہ روح القدس کی قدرت جو ہے زمین کے اوپر کام کر رہی ہے, لیکن ہم پھر بھی مارے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر. یہ بھی نہیں ہو رہا, وہ بھی نہیں ہو رہا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کیسے ہوگا, تم کر نہیں سکتی, تم کر نہیں سکتے. لیکن آپ ذرا یہ سوچئے گا کہ آپ ہیں کیا؟ بیٹے کس کے ہیں؟ تخم کس کا ہے آپ کے اندر؟ کس کے تخم کے ساتھ آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا وہ کوئی زمینی بادشاہ ہے, کوئی حاکم ہے, کوئی وزیر ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا, بنانے والا, سنبھالنے والا, سیر کرنے والا ہے, جس کی آپ بیٹیاں اور بیٹے ہیں. ہاللیلویا. میرے چیزوں, میں آج آپ لوگوں کو اس کی محبت اور اس کی پہچان کروانا چاہتا ہوں. نکلیں, اپنی جگہ کو چھوڑیں جو خلاقت کی ہے. چاہے آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ ایوری سنڈے یہاں پر آتے ہیں اور پھر بھی مارے اور خالی ہیں. اور مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. چاہے آپ پہلی بار چرچ کے اندر آئے ہو, خدا کے قدموں میں آئے ہو, لیکن دل سے آئے ہو اور اسے اپنا نجات دہندہ مان کے آئے ہو, اسے اپنا باپ مان کے آئے ہو, تو وہ آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا. میرے عزیزو, ذرا دیکھیے گا کہ جو تابع دار بچہ اور یا بیٹی یا بیٹا ہوتا ہے, اور تابع دار کس کا؟ جو پوری کائنات کا مالک ہے. جب اس کا بچہ اس کا تابع دار ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر کون سی ایسی کمیاں جو آپ کے باپ سے کنٹرول نہیں ہوتی؟ کون سی ایسی بیماری ہے, کون سی ایسی بندش ہے, کون سی ایسی بے روزگاری ہے جس کو وہ توڑ نہیں سکتا؟ کون سی ایسا جوا اور کون سی ایسی لعنت ہے جو اس کے سامنے ٹک سکتی ہے؟ کوئی ہے ایسی؟ لیکن کیوں ہم ان کے بیچ ہیں؟ کیونکہ ہم نے کبھی باپ کو باپ مانے نہیں ہے. ہم کبھی یہ اس کے قدموں میں جاتے نہیں ہیں کہ باپ میں آ گیا ہوں تیری حضوری میں, اپنا آسمان مجھ پر کھول دے. میں آپ لوگوں کو گواہی بتاؤں, کئی بار ایسے ہوا. میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ جیل میں بھی میں رہا ہوں, تھانے میں بھی رہا ہوں, گواہ بھی رہا, اور میں نے بھوکے کی خدمت کی ہے, پیسے کے بغیر میں نے خدمت کی ہے. پیسے آتے ہیں لائف کے اندر, لیکن پاک روح کی قدرت کی بدولت پیسہ جیب میں پاکٹ میں نہیں ہوتا تھا, لیکن میں گاڑی میں بیٹھ جاتا تھا, میرا باپ مجھے بٹھا دیتا تھا, لیکن وہ مجھے کرایہ نہیں مانگتے تھے. میں پکڑ کر بھی کہتا تھا کرایہ نہیں لینا, تو وہ کہتے تھے کہ کرایہ آپ لوگوں کا ہو گیا ہوا ہے, ڈبل دینا. ضرورت کو پورا کرتا ہے وہ, اور ٹائم
مصیبتوں سے نکالتا ہے. دانیل کو دیکھیں, وہ اس کا بیٹا تھا, اچھا بیٹا تھا. جب شیر آئے اس کے پاس اس کو کھانے کے لیے, نوچنے کے لیے, پھاڑنے کے لیے, اس کی ہڈیوں کو توڑنے کے لیے, تو کیا ہوا؟ اس نے آ کر کیا کیا؟ کے پاس سے ہاتھ رکھ دیا, یہ میرا بیٹا ہے, اس کے پاس تو جانا دور, ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھ بھی نہیں سکتے. شیر جو اس کے پاؤں کے تلوے چاٹ رہے تھے. جب بیماریاں, جب بندشیں, جب بے روزگاریاں, جب جوئے آپ لوگوں کو گھیر لیتے ہیں, تو آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے جیسو ذرا دیکھیے, جو نجات یافتہ ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ادھر بھاگنا چاہیے یا کبھی ادھر بھاگنا چاہیے؟ کس کے پاس جانا چاہیے؟ اسی جگہ پر اپنے باپ کے قدموں میں جھک جائیے. اسی ٹائم آپ اپنے باپ کے قدموں میں جھکیں جو آپ لوگوں کو اپنی بلیسنگز, اپنی برکت سے بھرنے والا ہے. ہاللیلویا. پھر یہ دیکھیں کہ آپ عام لوگ نہیں ہیں, لیکن آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں. جبکہ اس کا بیٹا, جیسے یہ دیکھیں عمران خان کا بیٹا جو ہے اس وقت وہ بادشاہ, کیا اس کی پرسنالٹی کم ہوگی؟ ہاں جی, وہ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہوگا. کیا خیال ہے؟ تو میرے تیرے ورگا کیسا ایسا ہوگا جس کی اس کے ساتھ رفاقت ہوگی تو وہ کہتا ہوگا عمران خان, کیا فخر ہوتا ہے ان کو. لیکن آپ کی دوستی کس کے ساتھ؟ پاک روح کے وسیلہ سے جیسس کے ساتھ دوستی ہے. ہاللیلویا. کوئی بھی بندش نہیں ٹھہر سکتی, نہ ٹھہرنے دیں گے ہم, کیونکہ ہمارے اندر جو ہے وہ کسی عام انسان کا تخم نہیں ہے, بلکہ اس کا تخم ہے جو پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھتا ہے, زمین کے اوپر رہ کر. میرے عزیزو, ایماندار جو لوگ ہیں جن کے اندر خدا کا تخم ہے, وہ کر سکتے ہیں جو انسان کی عقل اور سمجھ سے کئی گنا باہر ہوتا ہے. وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ایماندار ہیں اور جن کے اندر خدا کا تخم بنا ہوتا ہے. میرے چیزوں, اب دیکھیں, بڑی سادہ سی بات ہے جو آپ لوگوں سے کرنے والا. بات گہری ہے لیکن سادہ انداز میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. ہمارے باپ کی پاکٹ سے پیسہ ختم ہو جاتا ہے, بینک بیلنس ختم ہو جاتا ہے, پراپرٹی ختم ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے, زمینی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو جو آسمان کا خدا جو باپ ہے, کیا کبھی اس کی گھر سے کبھی ختم ہوا ہے؟ اب ایک بات اور دیکھیے گا, ختم نہیں ہوتا لیکن ہم پھر بھی بھوکے ہیں. باپ کے پاس اتنا کچھ ہے لیکن ہم پھر بھی پریشان ہیں. کیا خیال ہے, ایسا کیوں ہے؟ ختم نہیں نہ ہوتا لیکن ہم سے کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اس کو باپ نہیں مانتے. اور اب دیکھیں کہ اس نے آپ لوگوں کو اتھارٹی دی ہے, اس نے سٹیمپ کی ہے, مور لگائی ہے جس کو کوئی کھول نہیں سکتا کہ تم میرے بیٹے اور میری بیٹیاں ہو, تم مجھے ابا کہہ کے بلا سکتی ہو. جب ابے کے پاس, ڈیڈی کے پاس, پاپا کے پاس بہت کچھ ہے تو بیٹا پھر بھی وارا پھر رہا ہے, پریشان ہے, مارا مارا ہے, تو یہ جان لے کہ آپ اس کے تابع دار نہیں ہیں. یہ میری بات کا غصہ برا نہ محسوس کریں, کرنا بھی چاہیں تو کر لیں, کوئی بات نہیں. کیا کس کے اندر کمی ہوئی؟ ہمارے اندر. کیا کمی کو نکالیں گے کہ نہیں ہم لوگ؟ میرے عزیزو, آپ کا باپ جو ہے آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے. میرے عزیزو ذرا یہ دیکھیے گا, جب خدا نے آدم کو پیدا کیا, آپ لوگوں کو پیدا کیا, آدم کو جب خدا نے بنایا, شارٹلی بتاؤں گا, تو خدا نیچے خود گرا. خدا نے مٹی کو لیا تھا نا, تو کیا مٹی کو ایسے تو نہیں اس نے کھڑا ہو کر کہا تھا کہ مٹی ہاتھ میں آ جائے. خدا گرا انسان کے لیے اور اس نے ایسے مٹی کو لیا, زمین سے پکڑا
اور اس کو بھی ڈھونڈا اس نے. فرشتے کو بھی بول سکتا تھا کہ ذرا مدد کر دے تو یار ڈھونڈ دیا. ایسا نہیں ہوا. اس نے مٹی کو ڈھونڈا اور اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں کو سنوارا, اپنے ہاتھوں سے. بے پناہ پیار. پوری کائنات کا مالک آپ لوگوں کو سنوار رہا ہے. پھر کیا کیا, جب کھڑا بنا لیا, پتلا کھڑا کر لیا, اگر بولتا چل بھی پتلے چلنا شروع کر دے تو پتلے نے کھڑے ہونا تھا, اس کی سیدھی بات لگانے شروع کر دینی تھی, ایسا ہونا تھا نا. لیکن کیسے ہوا؟ اس نے نہیں ایسا کیا. اس نے اس پتلے کو کھڑا کیا آپ لوگوں کو, اور سامنے کھڑا کر کے اس نے کیا کیا بلا؟ اپنی جان بھی آپ لوگوں کے اندر رکھی ہے. یہ بتانا چاہ رہا تھا, صرف تم نہیں ہے, اپنی جان بھی آپ لوگوں کے اندر ہے. ہاللیلویا. ایک تو تم ہو نا, وہ تو آپ لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا, اور جان اس کی آپ لوگوں کے اندر ہے, آپ اس کی جان ہو. میرے باپ کی جو زندہ خدا ہے, روح القدس کے وسیلہ سے وہ آپ لوگوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جیسے آپ لوگ اس کی جان ہو. لیکن آپ لوگ تو کیا بتاؤں کیسے پیار کرتے ہیں ہم لوگ. کیا خیال ہے؟ کیا ہمارا پیار, کیا ہماری محبت, کیا ہم نے کبھی کہا I love you باپ, تیرا تخم ہے میرے اندر؟ کیا کبھی ایسے کسی نے کبھی کیا ہو؟ ایسے ہوا کبھی پرسنل بھی نہیں نا ہوا کبھی؟ I love you باپ, ڈیڈی میں یہ چاہتی ہوں, میں یہ چاہتا ہوں. اور ایک اور بات مجھے بتا, تو کیا چاہتا تو باپ کیا چاہتا ہے میری لائف کے اندر, میری زندگی کے اندر, میری آمد و رفت کے اندر, کہ میں کیا کروں؟ کیا باپ سکھاتا ہے؟ ہمیشہ باپ یہ نہیں کہتا کہ تو موجیں کر, کبھی کبھی باپ یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے جیت کر بھی چلنا پڑے گا, لیکن میں تیری فنگر کو پکڑ کر تجھے لے کر چلوں گا, تو گھبرانا نہیں. لیکن کیا ہوگا جب آپ لوگ اس کو اپنا باپ مان لیں گے, اور وہ واقعی میں آپ لوگوں کا باپ ہے, مانتے ہیں نا؟ وہ باپ آپ لوگوں کا ہے میرے عزیزو. تو باپ ہے, تو باپ کے پاس جانے کی ضرورت ہے ہمیں. آپ لوگ جائیں گے, اور جتنے لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. جنہوں نے ابھی تک باپتسم نہیں لیا ہوگا بھائیوں میں سے, میری بات کو سنیے گا ذرا میرے عزیزوں, میری بیٹیوں, اچھی بیٹیوں اور اچھے بیٹوں, اور میرے بھائیوں. آپ لوگوں نے دیکھا اور آپ لوگوں نے چند یہ باتوں کو سنا کہ جو نجات یافتہ ہیں ان کے اندر کیا ہے, کس کا تہم ہے؟ باپ کا تہم ہے. تو کیا یہ عام بات ہے یا آسان بات ہے؟ وہ کس کے نام سے جانے جائیں گے؟ کیونکہ اس کے بیٹے ہیں. بائبل مقدس کے اندر اور بھی بڑی خوبصورت آیت لکھی ہوئی ہے یوحنا کے انجیل کے اندر, کہ جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, وہ روح ہے. یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اور روح ہے. اور روح کیا کرتا ہے؟ ضرور ہے کہ آگے لکھا ہوا ہے نا انجیلوں کے اندر, روح القدس جو ہے وہ سچائی ہے, روح القدس جو ہے وہ محبت ہے, روح القدس جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے, بہت بڑی پاور ہے جس کا سامنا زمین کے اوپر کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے عزیزوں. اور جو نجات یافتہ نہیں ہے ان سے بات کرنے جا رہا ہوں. کیا آپ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اتنی بڑی بلیسنگ کو اپنے اندر لیں؟ تو بردر یا بیٹی, کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی بلیسنگ جو ہے اس کو اپنے اندر لے کر اپنی زندگی کو بسر کریں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں, اس کو بگڑنے نہ دیں. ہر ایک ابلیس کے اس منصوبے سے جو آپ کے بدن کے وسیلہ سے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے, پریشان کرنا چاہتا ہے, توڑنا چاہتا ہے, آپ اس کے منصوبے کو کچل سکیں. کیا خیال ہے میرے عزیزو؟ جو نجات یافتہ نہیں ہے وہ جلد خدا کو قبول کریں, اور جنہوں نے قبول کیا ہوا
وہ آج ہی بلکہ ابھی ہی میرے ساتھ گھٹنوں بال ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد، اور اسے کہیں گے کہ باپ میں تجھ سے تھوڑا سا دور تھا، اتنا دور نہیں تھی آپ لوگ، میں تجھ سے تھوڑا سا دور تھا اب میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں تو کبھی کبھی اس کی گود میں سر رکھ لیتا ہوں باپ، جب دعا کرتا ہوں ایمان کے ساتھ، کیونکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ جب دل کرے تو جو آفس کے اندر چیئر ہے میں اس کو اس کے اوپر محسوس کر کے کہ باپ تم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو، میں اس کے قدموں میں جھک جاتا ہوں کہ میرا باپ تو ہے، وہ جو عظیم ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ محسوس کرنے سے اور ٹائم محسوس کرنا، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ یہ زندگی نہیں رہے گی جو آپ دکھ کے اندر اور یہ مصیبتوں کے اندر گزار رہے ہیں اور جنوں کے اندر۔ ہاللیلویا۔ لاسٹ بات آپ لوگوں سے کرنے لگا ہوں، یہ جو خدا کا تخم ہے زبردست بات ہے، یہ بوجھ دل نہیں بناتا۔ جو خدا کا تخم ہے یہ آپ لوگوں کو بزدلی سے نکالتا اور ایک دلیری کے ساتھ بڑھتا ہے۔ وہ دلیری، یہ پاورفل بات ہے، ذرا سنیں، جو آپ لوگوں کو جیزس کے قدموں میں جانے سے کبھی بھی روک نہیں سکتی۔ ایسی دلیری دیتا ہے، ایسی قدرت آپ لوگوں کے اندر کام کرتی ہے کہ ایک نہیں ہے بلکہ لشکروں کے لشکر آ کر آپ لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں، وہ سب کو گرا دیتا ہے اور جیزس کے قدموں میں پیش ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایسی دلیری صرف روح القدس کی قدرت ہے جو آپ لوگوں کو دیتی ہے۔ آپ اس کو ترک مت کریں میرے عزیزوں، اس کو اپنے اندر لے کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہ جو میں آپ لوگوں سے واعظ کر رہا ہوں اس کو بولتے ہیں آیتی واعظ، اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر حوالے دے دیں تو ان کی بات ہی پلے پہ نہیں پڑتی، وہ والوں کو نوٹ کرنا چاہیے، بھول جاتے کیسے ہوتا ہے۔ لیکن آیتی بات دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر وہ بات گھس جائے جو میں چاہتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ لوگوں کو کیا سکھا رہا ہوں کہ آپ کیا ہو، بیٹیاں اور بیٹے، اور وہ آپ لوگوں کا کیا ہے، اور حقیقی باپ ہے، صرف باپ نہیں ہے، وہ چاچا تایا ابو یا بڑا ابو نہیں ہے، وہ حقیقی باپ ہے، حقیقی باپ، قدرت والا۔ مزے کی بات ہے وہ کبھی بھی یتیم نہیں چھوڑتا میرے دل، کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی بھی وہ افسردہ نہیں ہونے دیتا، ادھورا نہیں چھوڑتا، وہ آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ ایک بار میں بہت زیادہ مصیبت میں تھا اور اس وقت کچھ ایسا تھا کہ میرے بہت قریبی جو دوست تھے وہ مجھے فون کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مصیبت کے اندر بندہ ہونا تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو کوئی بھی کال کرنا نہیں پسند کرتا تھا، تو میں رو رہا تھا، زاروں قطار زور زور سے رو رہا تھا۔ فوراً پاکرو کی قدرت نے مجھے سنبھالا، پاکرو نے مجھے یہ کہا کہ میں اس لیے ایسے ہونے دے رہا ہوں کہ تو محسوس کرے کہ میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا، میں ہر مصیبت میں ہر دکھ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور خدا نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کل اس ٹائم تو آزاد ہو جائے گا ان سے، اور میں واقعی میں جب کل وہ ٹائم ہوا میں بالکل آزاد اور بالکل ریلیکس تھا۔ کال ملائیں پادری سے اور اسے کہیں کہ تو میری پاور ہے، اور ٹائم بیزی رہنا، فون کو بیزی رکھنا ہے تو جیزس کے ساتھ رکھیں، یہاں پر جو ہے کانٹیکٹ قائم کریں، ایسے سم کو ڈال لیں یہاں پر جس کے بیچ سے بیلنس ختم ہی نہیں ہوتا، اور ٹائم جس ٹائم مرضی آپ اس کے قدموں میں جائیں اور رابطہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور اسے پوچھیں کہ تو کیا چاہتا ہے میرے باپ میری لائف کے اندر۔ ہاللیلویا۔ عظیم قسم کی محبت وہ آپ لوگوں سے کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کی حضور میں پیش کر دیجیے۔ کیا ابھی سبھی گھٹنوں والوں گے،